بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی یہ ہماری ویڈیو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے انجام کے متعلق ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ عبرت کا نشان بنی کیونکہ وہ اللہ کو ماننے والی نہیں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائزہ خاتون تھا جو کہ ایک منافق عورت تھی۔ ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوا جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدکاری جب بہت بڑھ گئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے ان کے لیے بد دعا کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے ان کی قوم پر بھیانک عذاب نازل فرمایا۔ جبکہ اللہ نے اس قوم کو عذاب دینے کے لیے فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا جو کہ اس عذاب کو لے کر آئے، جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان کے گھر رہنا چاہتے ہیں۔ تاہم حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر انہوں نے ان انجان لوگوں کی مدد نہ کی تو کوئی اور ان کو ساتھ لے جا کر ان کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے۔ تاہم ان مسلمانوں کو بدکاری سے روکنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو نوجوان مردوں کے روپ میں بھیجا، جبکہ ان کی قوم نے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اپنے گھر میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اپنی قوم کی بدکاری حباست سے بچانے کے لیے ایسا کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو لے کر اپنے گھر آ گئے، مگر ان کی بیوی جس کا نام وائزہ تھا وہ بھی ان منافقین میں سے ایک تھی جس نے آج تک اللہ تعالیٰ پر کبھی بھی سچے دل سے ایمان نہیں لایا۔ اسی وجہ سے یہ ان کی قوم کی منافق خاتون تھی جو کہ کئی برس تک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی رہیں، مگر ان کے دماغ پر بھی شیطان سوار رہتا۔ جس وقت اللہ کی طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو لے کر ایک بستی سے باہر چلے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اسی وقت اپنے ساتھ کے تمام لوگوں کو کہا کہ کوئی بھی پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، کیونکہ شہر کی حالت الٹ پلٹ ہو رہی تھی اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ مگر ان کی بیوی وائزہ جو کہ ایک منافق خاتون تھیں، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی اور پیچھے کی طرف دیکھ لیا، اور اسی وقت اس عذاب کا ایک پتھر ان کو آ کر لگا۔ وہ اسی جگہ ہلاک ہو گئی اور جہنم رسید ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے نوجوان کم سن لڑکے جن کو ان کی قوم مانگ رہی تھی، مگر حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اس قوم کی عورتیں تم پر جائز اور پاک ہیں مگر مرد نہیں۔ مگر ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر آ کر کہا کہ وہ ان کم سن لڑکوں کو ان کے ساتھ آنے دیں، مگر انہوں نے منع کر دیا، اور اسی بات پر ان کی قوم پر آپ کو برا بھلا کہنے لگی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ورنہ ان مہمانوں کو کیسے مضبوط قلعے میں لے جاتے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور اس قوم پر عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہ صبح ہوتے ہی اس بستی سے نکل جائے اور اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر چلے جائے، جس میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو قوم لوط کا ہوا۔ مگر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا انجام بھی ویسا ہی ہوا، اور صبح ہوتے ہی وہ ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئے۔ اس ویڈیو سے متعلق میری ذاتی رائے یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بدکار قوم پر اللہ تعالیٰ نے پتھر برسا کر عذاب نازل فرمایا۔ وہ جس حالت میں تھے اسی حالت میں مردہ ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بدکار بیوی بھی اس عذاب کی زد میں آ گئی، جس نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی اور پیچھے مڑ کر چلانا شروع کر دیا۔ کہا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہو گیا، اسی وجہ سے وہ بھی اس عذاب کی زد میں آ گئیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔